الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم و معظم سامعین کرام، خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کا مستحق ہے. انگنت بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزماں سرور کونین احمد مجتبیٰ رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اسی مناسبت سے آج میرے خطبے کا عنوان ہے ماہ شعبان کیسے گزاریں. ماہ شعبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور ماہ شعبان میں آج مسلمان کیا کیا کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، اسی پر مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. محترم حضرات، رب ذوالجلال نے ہمیں خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. یہ آیت ہم بارہا سنتے ہیں جو سورہ زاریات میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ عبادت کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے یا کسی ایک رات کے لیے یا کسی ایک مہینے میں یا کسی ایک گھنٹے میں، بلکہ جاگنے سے لے کر کے سونے تک، گھر سے باہر نکلنے سے لے کر گھر کے اندر آنے تک، پیدائش سے لے کر کے وفات تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. اور یہی بات رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجر میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت تمہیں کرنی ہے کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے. زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنی ہے اور یہی مقصد زندگی ہے، یہی مقصد حیات ہے. مگر ہم نے کیا ہے، مسلمانوں نے آج اپنی طرف سے
کچھ ایام، کچھ راتیں خاص کرنے کی یہی عبادت کی ہیں، اور اس کو اتنا بڑھاوا دے دیا کہ جتنا دینا نہیں چاہیے۔ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے اس کی فضیلت جو ہے اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اپنی طرف سے کسی دن کسی رات کو خاص کر سکتے ہیں عبادت کے لیے؟ اپنی طرف سے ہم اس پوائنٹ پر پہلے بات کرتے ہیں۔ اگر اس چیز کو سمجھ گئے ہم تو باقی تمام چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ اور یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو کیا کرتے ہیں؟ شب برات مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں۔ اب اس کا ایک نیا نام دے دیا گیا ہے لیلۃ مبارکہ، مبارک رات۔ پہلے شب برات ہی تھا، لیکن جب لوگ سوال اٹھانے لگے کہ یہ کون سی رات ہے کہ فارسی میں اس کا لفظ آیا ہوا ہے جبکہ اگر اسلام میں ہوتا تو عربی میں آنا چاہیے تھا، اور میننگ بھی اس کے کچھ غلط ہی ہیں کیونکہ برات مانے بیزارگی، دوری، نفرت، برات کے معنی آتے ہیں۔ تو یہ کون سی رات ہے؟ شب برات، دوری والی رات، بیزارگی والی رات، نفرت والی رات، سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا ایک نیا نام دے دیا گیا۔ آنن فانن راتوں رات ترقی ہو گئی کہ نہیں یہ لیلۃ مبارکہ ہے، مبارک رات۔ شب برات غائب ہو گئی اور جو ہے یہ رات لیلۃ مبارکہ بن گئی۔ تو اس رات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جمعہ کا ایڈیشن جو ہے نا اخبارات کے، وہ 2-2 3-3 پیجز بھرے رہتے ہیں پورے۔ اس کی فضیلت میں، اس کی اہمیت میں بڑے بڑے مولوی صاحب لوگ باقاعدہ یہ لیلۃ مبارکہ کی یہ اہمیت ہے پورا پیج ہی بڑھا لیں، اور اس رات کو جاگنا چاہیے، صبح روزہ رکھنا چاہیے، کافی فضیلتیں بیان کی جاتی۔ تو کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات بڑے سمجھنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سختی کے ساتھ اس چیز سے روک دیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی رات کو، کسی دن کو، کسی ہفتے کو، کسی مہینے کو ہم مخصوص نہیں کر سکتے ہیں عبادت کے لیے، نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی سمجھ گئے تو باقی باتیں آرام سے سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، راتوں میں سے صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور دنوں میں جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ کیوں کہا جمعہ کا اسپیشل خاص طور سے؟ دوسرے دنوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل دے سکتے تھے، اس لیے کہ جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جمعہ ہفتے کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جنت سے جمعہ کے دن نکالے گئے، قیامت اس دن قائم ہوگی۔ تو جمعہ کی کافی فضیلت ہے، تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اتنی فضیلت والا دن تو ہم جو ہے اس کی رات کو جاگیں گے کہ تو زیادہ ثواب ملے گا، جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرو، جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ہاں اگر جمعہ کے دن ان دنوں میں آ جائے جن میں سے تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو، ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، انہی دنوں میں آ گیا جمعہ کا دن، یا وہ 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے ان میں جمعہ کا دن آ گیا، یا ہفتے میں 2-3 وہ روزے رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ایک رکھتا ہے چھوڑتا ہے، رکھتا ہے چھوڑتا ہے، ایسے میں جمعہ کے دن آ گیا عام روٹین میں اس کے، تو پھر رکھ لے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ لیکن اسپیشل اپنی طرف سے جمعہ کی رات کو خاص کرنا قیام کے لیے، یہ جمعہ کے دن کو روزہ رکھنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ اپنی طرف سے ہم کسی دن کسی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ ہر رات عبادت کرتے تھے، ہر
رات، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو نہ جانتا ہو اس بات کو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات خوب عبادت کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اس میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سلسلہ سب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سوال کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ تو معاف ہیں، آپ بخشے بخشوائے ہیں، تو پھر اتنی عبادت کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے 15 شعبان کی رات کو بھی عبادت کرتے رہے ہوں گے۔ جب ہر رات کو کرتے تھے تو 15 شعبان میں بھی عبادت کرتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو خوب عبادت کرتے تھے، ہر رات کو خوب عبادت کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ خاص کر لینا کسی دن کو، کسی رات کو، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، رات دن، شب و روز، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا زندگی کے آخری لمحات تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ شب قدر کو خاص طور سے بتلایا نہیں گیا۔ شب قدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہم کو تلاش کرنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آخری عشرے کی کون سی طاق راتوں میں وہ مخصوص رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے بھی تھے، لیکن کچھ لوگ بحث و مباحثہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دیا گیا وہ دن، اور پھر حکم یہ دیا گیا کہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر ایک رات بتا دیا جاتا تو سوچئے ہم ہر رات جاگتے؟ نہیں جاگتے۔ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے؟ نہیں کرتے۔ ہر کوئی صرف اسی رات کو آتا، بولتا مل گئی رات، واپس چلو، یہی کرتا سب، ہر شخص یہی کرتا، ہم اور آپ یہی کرتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے خوب عبادت کریں، اسی لیے خاص طور سے بتایا نہیں گیا، بلکہ کہا گیا کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ تو اس لیے میں کہوں گا اپنے بھائیوں سے، سب سے کہوں گا مخاطب ہو کر کے اس بات کو کہ اللہ کے واسطے کسی شب کو مخصوص نہ کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا۔ نبی نے جب نہیں بتایا کسی چیز کو کہ یہ رات یہ خاص ہے، جب نبی نے نہیں بتایا تو اپنی طرف سے کسی رات کو خاص نہیں کر سکتے، نہ شب معراج کو خاص کر سکتے ہیں عبادت کے لیے، نہ شب برات کو خاص کر سکتے ہیں عبادت کے لیے، کیونکہ ایسا کرنا یہ نبی کی سنت سے ہٹ کر کے ہے، اور نبی کی سنت سے ہٹ کر کام کرنا عبادت سمجھ کر یہی تو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ غاشیہ میں رب ذوالجلال نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا، اور منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، حالانکہ دنیا کے اندر خوب محنت کر کے گئے ہوں گے، عمل کر کے تھک کر گئے ہوں گے، اتنی محنت کیے ہوں گے، لیکن رزلٹ کیا ملے گا؟ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ذرا سوچئے، عمل کیے، تھک کر عمل کیے، خوب محنت کیے، مگر پھر بھی رزلٹ جہنم کی آگ ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ سب منمانی کیے، سنت سے ہٹ کر کے کیے، جو سمجھ میں آیا وہ کر لیے، جیسا دل چاہا ویسا کر لیے، تو ایسا عمل رب کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔
اپنی طرف سے کسی خاص رات کو مخصوص کر لینا عبادت کے لیے یہ غلط ہے. اپنی طور پر، اپنے نہج پر، اپنے طریقے پر، اپنی سوچ پر کسی دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا غلط ہے اور کسی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے. میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا، میں کسی کے اوپر ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، اپنی بھی، آپ کی، سب کی بھی کتاب و سنت کے مطابق اصلاح کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اصول میں نے بتلا دیا کہ دیکھیے اپنی طور پر، اپنی طرف سے کسی دن رات کو، وقت کو اپنے طور پر خاص کر لینا عبادت کے لیے، جبکہ وہ خاص نہیں کیا گیا ہے. قرآن حدیث سے اس کا مخصوص ہونا، خاص کر دینا یہ ثابت نہیں، اپنی طرف سے خاص کر لینا یہ غلط ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے. اب ہم بات کریں کہ شب برات بول کر کے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں، گھڑی جاتی ہیں، موضوع، من گھڑت، ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں. اب وہ روایات میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس ٹاپک پر میں نے بہت بات کی ہے، تقریباً میرا 2-3 جمعہ کا خطبہ اس پر ہو چکا ہے الحمدللہ، اس لیے ان باتوں پر گفتگو نہیں کروں گا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 15 شعبان بول کر کے کیا 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 جاتا ہے، مختصراً اس کی وضاحت ہو جائے، ضعیف روایات کی نہیں، ان اعمال کی وضاحت ہو جائے کہ 15 شعبان بول کر کیا کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو 15 شعبان کی رات کو جاگا جاتا ہے، جاگنے کی رات، اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے جب وہ رات آئے گی تو قبرستان مخصوص طور سے صاف کیے جائیں گے، لائٹیں لگائی جائیں گی، پھول والوں کے کاروبار بڑھ جائیں گے، ہے نا، اور بہت ساری چیزیں کی جائیں گی. آپ لوگ دیکھیں گے تو جان جائیں گے. اللہ کرے مسلمان بچیں اسی چیزوں سے تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال لوگ جاگتے ہیں اور جاگنے کی دلیل کیا بناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لمبی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے. میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، صرف اس کی وضاحت اس لیے کر دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں واقعہ آپ لوگوں کے آ جائے. میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے، وہ واقعہ صحیح ہے لیکن اس واقعے کے اندر یہ بات کہ 15 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے یہ جھوٹی بات ہے. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، وہ واقعہ سچا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گئے تھے قبرستان اور قبرستان والوں کے لیے دعا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واقعہ سچ ہے لیکن اس میں شعبان کی کوئی بات موجود نہیں ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو بیان کیا اور لاسٹ میں جو ایڈ کیا گیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ایڈ کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس آنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال. اس وقت بنو کلب کا ایک قبیلہ تھا جس میں بہت ساری بکریاں پائی جاتی تھی، بہت ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے بکریوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو کلب کی بکریوں کے بال جیسا لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ بات اس واقعے میں ایڈ کی گئی ہے اور اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، دیکھیے ان لوگوں کی سوچ، ذکر کرنے کے بعد لوگوں کو جانکاری دیتے ہوئے نیچے خود امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ کتاب رکھی ہوئی ہے حدیث کی، اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھ دیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. ہاں، وہ ایڈ کرنا جس واقعے میں ہے وہ غلط ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، بناوٹ ہے. اور ویسے بھی کامن سینس آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا اس واقعے کے اندر، صحابہ بھی گئے تھے. کسی واقعے میں ہے کہ صحابہ بھی گئے تھے؟ نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سو رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے تھے اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کے گئے. مطلب یہ وہ جاگنے کی رات نہیں، وہ سونے والی ہی رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے مخصوص کہا جانے کے لیے، ہے نا، تو وہ جاگنے کی رات نہیں تھی. اچھا، دوسرے دن روزہ رکھنا یہ بھی مخصوص کرنا ہے. کیا صحابہ نے روزہ رکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن روزہ رکھا تھا؟ نہیں نا. اپنی طرف سے بہت ساری خرافات کی جاتی ہیں میرے بھائی. اس دن روح جو ہے گھر پر آتے ہیں. روح، لوگ کہتے ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا نا وہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ آتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں.
اب آپ اسے بولو کہ روح ایک آدمی مر گیا, دنیا سے چلا گیا, نیک ہے تو اس کی روح علیین میں رکھ دی جاتی ہے, برا ہے تو اس کی روح سجین میں رکھ دی جاتی ہے, تو آدمی کیسے پلٹ کر واپس آ گیا؟ روح نہیں آ سکتی. تو کہتے ہیں نہیں, قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح, کہ اس رات فرشتے آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے. یہ آیت یاد آیا آپ لوگوں کو؟ ذہن میری طرف رکھیے, میں سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں. یہ آیت یاد آئے گی؟ کہاں کی یہ آیت ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. یہ آیت سورۃ القدر کی ہے. قدر والی رات کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ فرشتے اس رات میں آتے ہیں اور روح بھی آتے ہیں. روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہیں, جبریل امین آتے ہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر کہا ہے, جہاں قرآن لانے کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے کہا نزل بیہ الروح الامین, اس قرآن کو امانت دار فرشتہ لے کر کے آیا ہے. اب کوئی آدمی بولے روح لے کر کے آیا, تو کیا اما بابا لے کر کے آئے تھے قرآن مجید؟ جیسا بولتے ہیں نا ہمارے باپ دادا آتے ہیں, روح آتی ہے, تو اس کا مطلب قرآن کون لے کر آئے تھے؟ روح لے کر کے آئی. یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام. بچہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کون لے کر آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے؟ جبریل علیہ السلام. تو وہاں جو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح بھی, وہاں روح سے مراد یہ روح نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے. ان کا نام جبریل ہے, جبرائیل ہے, امین ہے, روح ہے, کئی ناموں سے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور بعض مقامات پر وضاحت کر دی گئی ہے, قل نزلہ روح القدس من ربک, کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل حق کے ساتھ لے کر کے آئے ہیں. تو روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے, روح سے مراد یہ نہیں ہے. لیکن مولوی صاحب لوگوں کو کنفیوز کر دیتے, اور لوگ بھی قرآن کی آیت ہے نا سن کر کے کنفیوز ہو جاتے. اچھا, اس کا نام جو ہے لیلۃ المبارکہ ہے. لوگ بولتے ہیں لیلۃ المبارکہ, یہ مبارک رات ہے. قرآن میں کہا گیا, کہاں کہا گیا بھائی؟ قرآن مجید کی سورۃ دخان کی آیت پڑھ دیتے ہیں. کہتے ہیں سورۃ دخان میں رب ذوالجلال نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین, کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے. کس کا تذکرہ ہو رہا؟ قرآن کا, کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے. تو بابرکت رات یہ کون ہے؟ شب برات. پھر کہتے ہیں انا کنا منذرین, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہاں, تو شب برات ایسی رات ہے, فیصلوں والی رات ہے. آپ دیکھیں گے اخبارات میں ٹائٹل فیصلوں والی رات, لیلۃ مبارکہ, پھر موٹے ہیڈ لائنز میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ پورا لکھا رہے گا. سورۃ دخان کی آیت پڑھ دیتے. میں آپ لوگوں سے سیدھا ذہن میری طرح رکھیے, میں کیا بات کر رہا ہوں, کیا گفتگو کر رہا ہوں. ذرا بتائیے قرآن کس رات میں نازل ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا, جواب مت دیجیے, خطبے کے اندر جواب مت دیجیے, صرف ذہن کے اندر وہ بات لائیے. میں آپ کے ذہن کو اصل میں جگانا چاہتا ہوں. قرآن کس رات میں نازل ہوا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. تو یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اگر کہیں گے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا تو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ نازل کیے, اس میں بھی آدھا اس میں, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اچھا, اور قدر والی رات کب ہے؟ شعبان میں. قدر والی رات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. پتا کیا چلا کہ وہ قدر والی رات کب ہے؟ رمضان میں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ رات ہے, غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, ان کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے, اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس کو ایجاد کیا گیا, تاکہ لوگ اس کی اہمیت زیادہ بڑھا دیں اور اس کی اہمیت کم ہو جائے لوگوں کی نظروں میں. آج دیکھیے کیا تام جھام کیا جاتا ہے شب برات کے نام پر.
شب برات کے نام پر بہت سارے لوگ گھر کے اندر صاف صفائی، جینٹنگ پینٹنگ ہے نا، دوسری چیزیں اور قسم قسم کے پکوان کرتے ہیں، خاص طور سے وہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں جو گزرے ہوئے لوگوں کو پسند تھی۔ بسا اوقات تو سننے میں ایسا بھی آتا ہے کہ صاحب کو بیڑی سگریٹ بھی پینے کی عادت تھی تو وہ بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ عادت تھی ان کو پینے کی۔ یہ ساری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز پوچھنا ایسے لوگوں سے، قبرستان خاص طور سے اس رات کو جاتے ہیں، عقیدہ یہ ہے کہ روح گھر پر آتی ہے، تو جب گھر پر انہوں آ گئے تو پھر قبرستان تو خالی پڑا نا، باکس تو خالی ہے، قبر تو خالی ہے، تو پھر خالی باکس میں کیوں گئے جب انہوں گھر پر ہی آئے؟ گھر پر آئے تھے یہی مل لینا تھا، یہی سب کچھ کر لینا تھا، پھر وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ گھر پر آتے ہیں، پھر جب گھر پر وہ آ گئے تو پھر قبرستان آپ کیوں گئے؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات کو، یا تو گھر پہ آتے ہیں یا پھر آپ قبرستان جاؤ۔ بہرحال کیا ہے، میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غلط چیز جب ہوتی ہے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو خلاصے کلام یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو شب برات کے نام پر آج سماج میں ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، غلط ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف موضوع ہیں، بناوٹی ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ جو آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں نا وہ غلط طور سے فٹ کی جاتی ہیں۔ شریعت کے اندر بات یہ ہے کہ کسی عمل کا تذکرہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو اس عمل کو کرنا ہے، وہ آیت وہ حدیث پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کتنے اعمال ایسے ہیں کہ پہلے ہم عمل کرتے ہیں اور وہ عمل جب سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ عمل کیا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اب اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ڈھونڈ کر کے قرآن اور حدیث کی باتوں کو اس پر چپکاتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بھی یہ بھی فٹ ہو سکتا، وہ بھی فٹ ہو سکتا، ایسا کر کے کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی شریعت کی نظروں میں غلط ہے، شریعت کی نظروں میں درست نہیں ہے۔ حلوہ بھی اس میں بناتے ہیں، بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ حلوہ، وہ بھی ایک الگ جو ہے سوچ بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کھائے تھے، کیوں کھائے تھے؟ نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت جو شہید ہوئے تھے وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور احد کی لڑائی ہوئی تھی شوال کے مہینے میں۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے، آپ نرم غذا کھائے تھے، حلوہ ہی نہیں نرم چیز کھائے تھے۔ دانت ٹوٹے شوال میں، اور حلوہ کب کھا رہے ہیں؟ شعبان میں، کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھائے تھے؟ دانت ٹوٹا تھا، آپ بھی توڑ لو اس کے بعد کھاؤ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بیس ہی غلط ہے۔ اسی لیے میں نے بنیاد اپنی باتوں کا کیا بنایا؟ بنیاد میں نے یہ بنایا باتوں کا، میں نے ابتدا اپنی گفتگو کی اس طور پر کی کہ بھائی اپنی طرف سے کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ جو رات یا جو وقت یا جو دن عبادت کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر مخصوص کیا گیا ہے ہمارے لیے، اسی کو ہم مخصوص کر سکتے ہیں، اپنی طور سے مخصوص نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ بڑا فضیلت والا ہے نا تو چلو ہم اس کو عبادت کے لیے بنا لیتے، ایسا ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ خلاصے کلام یہ دو حدیث اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث پہلے سن لیں، اس کے بعد مختصر سی گفتگو۔ دو حدیث ہیں جو واقعی میں 15ویں شعبان کے تعلق سے۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، 15ویں شعبان کو، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، صحیح درجے کی، علامہ البانی صحیح قرار دیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر 15ویں شعبان سے فائدہ اٹھانا ہے، اس میں رات جاگنے کی بات نہیں ہے، دوسرے دن روزہ رکھنے کی بات نہیں ہے، اس میں خاص بات یہ ہے کہ مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے، ان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں فائدہ اگر اٹھانا ہے اس مہینے کے اندر، اس کی بلکہ فضیلت یہ ثابت ہوئی اس مہینے کی ان باتوں سے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ اور ستم یہ دیکھیے، سب سے زیادہ شرک اسی رات کو ہوتا ہے، درگاہیں اسی رات کو سجتی ہیں، سجدے سب سے زیادہ اسی رات کو کیے جاتے ہیں۔ عرس کو چھوڑ کر کے اگر سال بھر کو دیکھا جائے نا تو سب سے زیادہ لائٹس کا اہتمام، سب سے زیادہ جم غفیر جو پایا جاتا ہے درگاہوں پر، غیر اللہ کے دروازوں پر، وہ اسی رات کو پایا جاتا ہے۔ اور یہاں حدیث کے اندر ذکر کیا گیا مشرک کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا،
تو شرک بالکل نہیں کرنا ہے، اور کینہ پرور دل کو صاف کر لینا ہے. دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، نفرت لیے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. بولتا ہے یہ لوگ جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کر لیتے میں بھی ان کو صاف نہیں کروں گا گناہوں سے. دوسری حدیث سنیے، دوسری حدیث، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر مومنوں کو معاف کر دیتا ہے. کس کو؟ مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں. اس حدیث کے اندر بھی وہی بات موجود ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لینا، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لینا. آئیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے شعبان کے مہینے میں؟ ایک بات تو معلوم ہوگی حدیث سے کہ شرک سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے کہ واقعی میں ہم مومن بن سکیں، واقعی میں سچے مومن بن سکیں، تب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسرا، اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں. ہاں، ماہ شعبان کی اہمیت اس سے بھی ہے کہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، بہت پاک و صاف رکھیں اپنے دل کو، تاکہ اللہ رب العالمین جب بخشے تو ہمارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں. اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. رمضان کو چھوڑ کر، رمضان تو روزوں والا مہینہ ہے، رمضان کو چھوڑ کر کے اگر سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. ہاں، شعبان کا مہینہ، صرف 15 شعبان کا نہیں، شعبان کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، پورا مہینہ، پورا شعبان. سوچئے، باقی کوئی دوسرا مہینہ ایسا نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ جو ہے نفل روزہ رکھتے ہوں، لیکن شعبان میں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے روزہ رکھتے تھے. اور رمضان تو ہے ہی ہے روزہ رکھنے کے لیے، لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا جو حدیث کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پورا رکھتے تھے، کبھی آدھا رکھتے تھے. اس بیس پر میں بات کر رہا ہوں کہ اگر روزہ آپ کو رکھنا ہے کثرت سے اس مہینے میں تو شروعات میں روزہ رکھیے اور اخیر میں روزہ مت رکھیے. اس لیے مت رکھیے تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے آپ تیار رہیں. آپ کی پوری انرجی آپ اسی روزے میں صرف کر دیں گے تو یہ نفل روزہ ہے، اور جب فرض روزہ آئے گا تب آپ اس میں ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو اس لیے جو ہے اگر آپ الحمدللہ مضبوط ہیں، رکھنا چاہ رہے ہیں تو پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ روزہ اگر میں زیادہ رکھوں گا تو رمضان پر اثر پڑے گا تو آپ پورا روزہ مت رکھیے، لیکن روزہ رکھیے، ہے نا، روزہ رکھیے. یہ سمجھ کر مت رکھیے کہ 15 شعبان کی خالی فضیلت ہے، نہیں، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہ سنت نبوی. اچھا، مصلحت کیا ہے روزہ رکھنے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابی نے سوال کیا کہ اس مہینے میں آپ اتنا روزہ کثرت سے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ایسا مہینہ ہے، اس سے پہلا مہینہ جو گزرا ہے نا اس کو رجب بولتے ہیں، رجب، شعبان، پھر اس کے بعد رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اکثر اس سے غفلت برتتے ہیں. اس مہینے میں حالانکہ لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے میں سالانہ جو پیش کیے جاتے ہیں نا ہمارے اعمال نامے، تو اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں، اسی لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں. تو یہاں میں وضاحت کر دوں آپ لوگوں کو کہ روزانہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، دن میں مطلب 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، ایک عصر کی نماز اور ایک فجر کی نماز. یہ 2 وقتوں میں جو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں روزانہ. اچھا، ہفتے میں پیر اور جمعرات کو، ہفتے میں پیر اور جمعرات کو، یہ ہفتے کا ہو گیا. اور سالانہ اس مہینے کے اندر، ماہ شعبان کے مہینے کے. تو صحیح چیز جو ہمیں ماہ شعبان کیسے گزارنی چاہیے، یہ عنوان میرا تھا. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی بھر شرک سے بچنا ہے، اپنے دلوں کو کینہ، بغض، حسد، نفرت سے پاک صاف رکھنا ہے. اور تیسری سب سے خاص بات کہ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے ہیں. یہ بات ثابت ہے، یہی چیز صحیح ہے. باقی جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ شرعاً غلط ہیں، صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے.